السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنمی اور ایک فرقہ جنتی کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ، ان دو کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کروا سکتے۔ باقی رہا کہ اس اختلاف کے نتیجے میں جو فرقے بنتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین کے، وَقَانُوا شِیَعًا، اور وہ ہو گئے گروہوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ لست منہم، نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہم، ان میں سے، یعنی ان فرقوں میں سے آپ نہیں ہیں، فی شیء، بیچ کسی ایک چیز کے بھی۔ جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کے دین کو فرقوں میں تقسیم کر لیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان کی کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کسی ایک بات سے، فی شیء، بیچ کسی بھی چیز کے آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرقوں سے جو ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا کہ ان فرقوں نے جو بھی من گھڑت جو ہے مذاہب تیار کیے ہیں کتابیں لکھ کر، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک بات جو ہے جو آپ ان سے دیں گے وہ انہوں نے گھڑی ہے، وہ آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتری۔ آپ نبی علیہ السلام پابند ہیں اس بات کے جو وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ جو لوگوں نے باتیں جو ہے لکھنی ہیں کتابوں کی صورت میں، ان کا واقعی نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ جاری نہیں ہوئی۔ ان کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے جاری نہیں کیا، اس لیے جو بات نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوئی ہے اور وہ فرقوں نے گھڑی ہے خود کتابوں کی صورت میں، مذاہب جو ہے انہوں نے مختلف مذاہب نے جو کتابیں بنا لی ہیں، تیار کر لی ہیں، اصولی طور پر جو ہے چونکہ وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ان کا نبی علیہ السلام سے واقعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن نے جو ہے بڑی ٹھوس حدیث اپنا جو ہے وہ بات جو ہے حقیقت بیان کی ہے، ٹھوس حقیقت، کہ فرقوں کی جو بات نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نہیں جاری ہوئی، جو بات آسمان سے ذریعہ وحی نبی علیہ السلام تک پر نہیں اتری ہے، اس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو فرقوں کی بات ہے، وہ تو فرقوں نے جو ہے وہ باتیں گھڑی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے نتیجتاً یہ بات فرمائی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 میں سے 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک فرقہ جو ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک فرقہ وہ ہے کہ جس دین پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، قیامت تک کے لوگ جو ہے اسی دین پر چلیں گے تو وہ فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔
حد مقرر کر دی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے دین کا فرقہ ہے، اس فرقے میں قیامت تک کے لوگ شامل ہونے والے جو ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اور اس ایک فرقے کے علاوہ جو ہے 72 فرقے جو ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے دین کو چھوڑ کر خود اپنی فقہیں ایجاد کرنی، اپنی من مرضی، اپنی سوچ، اپنے گمانوں سے مسائل گھڑ کر جو ہے کتابیں لکھ دی ہیں، ان کا نہ وحی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی تعلق ہے۔ لہٰذا وہ 72 کے 72 فرقے ہی نبی علیہ السلام کے اور اللہ کی وحی کے مطابق جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ وہ 72 جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی کے فرقے سے۔ انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کا آسمانی وحی کا فرقہ جو ہے قبول کرنے کی بجائے اس سے اختلاف کر کے اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی سوچ، اپنی منطق، اپنے گمانوں سے جو ہے انہوں نے نظریات، مسائل، خیالات جو ہے وہ تیار کر لی ہیں، کتابیں لکھ لی ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ اصل فرقہ جو ہے نبی علیہ السلام کا جو وحی کے زیر سایہ تشکیل پایا ہے، اس فرقے سے جو ہے وہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ کس طرح علیحدہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف صحابہ کرام کے اندر صرف ایک فرقہ تھا جو آسمانی وحی کا ماننے والا تھا۔ اس ایک فرقے کی جو ہے کسی کی ذاتی خیالات یا کسی کے گمان یا کسی کی سوچ جو ہے اس فرقے کا جو ہے وہ اس کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ اس فرقے کی بنیاد اللہ کی وحی تھی۔ اللہ رب العزت جو ہے جو آسمان سے نصیحت بھیجتے، وہ جو ہے اس فرقے کی بنیاد ہے۔ اس نبی علیہ السلام کے فرقے کی بنیاد جو ہے وحی کے علاوہ کسی کی سوچ، کسی کی عقل، کسی کا گمان، کسی کے خیالات جو ہے وہ اس نبوی فرقے کے جو ہے بنیاد نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کا وحی کے ساتھ تو تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے باقی 73 فرقوں کو جہنمی قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی کتابوں کی باتیں وحی سے جو ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھتی ہیں، بلکہ وحی سے جو ہے متصادم ہے، ٹکراتی ہیں۔ یہ 72 فرقے جن کو اللہ نے گمراہ قرار دیا کہ ان کی کسی بات سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارے کے صرف سارے فرقے جو ہے یہ وحی کے مقابلے میں قائم کیے گئے ہیں، یہ اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت اور دشمنی میں تیار کیے گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے وحی کے آسمانی فرقے کے حق میں ہوتے تو ان کو نئے فرقے، نئی باتیں، نئے مذاہب تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ کی کتابیں جو ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل یا زبور، وہ آسمانی کتابیں جو ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ان کو جو ہے فالو کرنا، ان کی باتوں کے پیچھے چلنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وحی کے جو سابقہ کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، اگر ان کی جو ہے کوئی بات جو ہے قرآن پاک کے مقابلے میں نہیں تسلیم کی جا سکتی، نہیں مانی جا سکتی، تو لوگوں کی من گھڑت کتابیں جو ہے ان کو کس طرح جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں لے آئیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، تورات، انجیل جو ہے آسمان سے اتری ہیں، اگر قرآن کی موجودگی میں، قرآن کے مقابلے میں ان سابقہ کتابوں
کی کسی بات کو نہیں مانا جا سکتا، تو پھر اس سے کم پر کتابیں جو عام لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، فرقوں کی کتابیں، ان پر کس طرح جو ہے وہ ہم ایمان لے آئیں اور کس طرح ان کو قرآن کے برابر یا قرآن سے اعلیٰ لے جائیں ہم؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانی دین، قرآن پاک اور اس کی آسمانی وحی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب جو ہے اس کے ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تھے، غالباً یہ واقعہ صحیح ہے یا درست ہے، میں اس کے صحت کا جو ہے یہ بیان نہیں کر سکتا۔ علماء سے یہ سنی ہے کہ وہ تورات کے اوراق جو ہے دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جن کی کتاب کے یہ اوراق ہیں وہ خود بھی آ جائیں تو تم نے ان موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ماننی، میری بات ماننی، کیونکہ یہ دور جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ دور جو ہے یہ اللہ کے قرآن کا ہے، اس لیے اس قرآن کے مقابلے میں اگر تورات انجیل کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جا سکتی، تو ان فرقوں کے کم تر لوگ جو ہے من گھڑت کتابیں لکھنے والے جو ہیں ان کی بات کیسے قابل قبول ہوگی؟ اس لیے حقیقی جنتی فرقہ جو ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر کہ جی ایک فرقہ کون سا جو جنت میں جائے، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس دین پر چلنے والے لوگ جو ہیں، قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں کہ اس فرقے کو جس کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے رکھی تھی، وہ فرقہ آج بھی اسی سرزمین میں موجود ہے، بڑی 100% صحت کے ساتھ موجود ہے، حقیقت اور سچائی کے ساتھ جو ہے وہ فرقہ موجود ہے۔ اور انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے محنت کی تھی اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے جزیرۃ العرب میں نافذ کرنے کی جو محنت کی تھی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اس محنت پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، اس فرقے کی حفاظت کرنے والے لوگ جو ہیں، اس فرقے میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں، قیامت تک کے وہ جنتی ہیں، کیونکہ یہ فرقہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج تک جو ہے وہ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں جو ہے وہ قائم ہے، اس کو اللہ قائم رکھے ہوئے ہے، اور وہ قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گا لوگوں کے نمونے کے لیے، تاکہ اس کو دیکھ کر مسلمان جو ہے دیگر خطوں کے ملکوں کے وہ بھی اپنے خطوں میں جو ہے جن کو حکمرانی دی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے ملکوں اور خطوں پر اسلام ہی نافذ کریں، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا تھا۔ یہ مثال اس لیے قائم ہے کہ ہر دور کے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی بھی حصے پر حکمرانی دی ہے، تو ان پر یہ لازم ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جو ہے آسمانی دین کے فرقے کی حیثیت میں اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا تھا، باقی مسلمان حکمران جو ہیں وہ اسی طرح اس کو نافذ کریں، اور اگر وہ نافذ نہیں کرتے ہیں تو وہ مجرم ہیں، وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ نہیں کرتے، جس سے انہوں نے جزیرۃ العرب کی زمین پر جو ہے اللہ کا دین نافذ کیا تھا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے، اگر اس طرح جو ہے وہ دین نافذ نہیں کرتے تو وہ اس کے مخالف ہیں، 100% مخالف ہیں، دشمن ہیں۔
وہ امت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ کے آسمانی دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ نہ اس نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کے جو دوست ہیں وہ خیر خواہ ہیں، نہ وہ نبی علیہ السلام و صحابہ کے فرقے کے خیر خواہ ہیں۔ وہ اللہ کے دین کے بھی، نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کے دین کے بھی وہ دشمن ہیں، اور امت کے بھی وہ، انسانیت کے بھی وہ دشمن ہیں۔ اس زمین پر ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ حق ہے اللہ کی طرف سے کہ اس پر اللہ کے آسمانی دین کے احکام جو ہے ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ حق ہے ہر مسلمان کا، یہ حق ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کا کہ اس پر جو ہے اللہ کے، جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا، ان کے آسمانی دین کو جو ہے نافذ کیا جائے۔ یہ ہر امتی کا حق بنتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو آسمانی دین کا حق جو ہے وہ دیا جائے۔ اور اگر مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ مسلمانوں کو اللہ کے آسمانی دین کا حق جو ہے، نفاذ کا حق جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ مجرم ہیں، وہ اللہ کے رسول اور ان کے دین کے دشمن ہیں۔ جو اللہ کے آسمانی دین کی بجائے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین کی، فرقے کے دین کی بجائے وہ یہود و نصارہ کے فتنے مسلط کرتے ہیں، جن کو قرآن میں اللہ نے فتنے قرار دیا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39، سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں جن کافروں کے، جن دینوں کو، جتنے بھی دین ہیں اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں، جتنے بھی دین ہیں وہ کافروں نے بنائے ہیں یا کلمہ پڑھنے والوں نے بنائے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ ان کو ختم کرو اور ان کی جگہ جو ہے جس دین آسمانی کا حق ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ نافذ کرو۔ یہ ہے وہ حقیقت جو قرآن نے بیان کی ہے اور جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو دین ہے، فرقہ ہے، اس دین پر، اس فرقے میں شامل ہو کر جو ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے قیامت تک کے لوگ جو ہے وہ اس جنتی فرقے میں شامل ہو گئے ہیں۔ جو فرقہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ہے، کس وجہ سے؟ آسمانی دین کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا فرقہ جنتی جو ہے وہ صرف آسمانی دین جو ہے اس کے نفاذ کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے آسمانی دین کو نافذ کرنے کی بجائے وہ کافروں، یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کرتا ہے اللہ کی زمین پر، تو وہ جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اور وہ فرقے جو ہے نبی علیہ السلام نے 72 قرار دیے ہیں جو اللہ کے آسمانی دین کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، جو اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہیں کرتے جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا اور آج بھی ہے، نافذ ہے، اور قیامت تک وہ دین وہاں نافذ رہے گا۔ اس جزیرۃ العرب جو ہے، اس کے خطے کی طرح مسلمان اپنے خطوں میں جب تک جو ہے وہ اللہ کے آسمانی کو، دین کو جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے، وہ جنتی ہونے کا جو ہے وہ حق نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اللہ کا دین نافذ کرنے کی بجائے اللہ کے دشمنوں، یہود و نصارہ اور کافروں کے فتنے کو نافذ کیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کی جنت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو اللہ کی مخلوق اور زمین پر نافذ کیا ہے، وہ ہیں اللہ کی جنت کے حقدار۔ اور نبی علیہ السلام 72 فرقوں کے بارے میں اب بغیر وحی کے آپ نہیں بول سکتے، وہ اللہ کے حکم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، اس کے مقابلے میں جو 72 فرقے ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ یہ ہے وجہ، یہ ہے سبب، دین آسمانی دین کو جنہوں لوگوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کر دیا،
مکمل دین کو وہ جنتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کیا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے جو خطہ، جو قوم جو ہے کلمہ پڑھنے والی جو ہے، جو اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرے گی، وہ جنتی ہیں۔ اور جو اللہ کے دین کی بجائے کافروں کے فتنے، شیطانی جمہوریت، کافروں، دنیا کے بدماشوں اور ظالموں کے فتنے کو جو ہے مسلط کرتے ہیں، وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ ان کا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کے دین کے ساتھ کھلم کھلا جو ہے وہ تصادم ہے، مخالفت ہے۔ اس لیے وہ 72 کے 72 نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 کے 72 ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اتنا آسان مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی انسان کو کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس دین پر چلنے والا فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہو یا بعد میں قیامت تک کے جو ہے زمانوں میں، جو شخص بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین کے فرقے میں شامل ہو جائے گا، آسمانی دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو غالب کرے گا، تو وہ جنتی ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اسلام غالب ہوتا ہے اسلام کے نفاذ کے ذریعے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کو نافذ کر کے اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے غالب کیا ہے۔ صرف زبانی کلامی جو ہے وہ نافذ نہیں کیا۔ زبانی کلامی جو ہے نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس آسمانی دین کے احکام، فیصلے جو ہیں، ان کو نافذ کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اس کو غالب کیا ہے۔ اور ہماری جو ہے حماقت اور بے وقوفی کی یہ دلیل ہے کہ اس حقیقت کو کافر جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے فتنے جو ہے، اپنے دین، جھوٹے دین، اس ظالمانہ دین جو ہے، وہ مسلمانوں کے خطوں میں جو ہے جنہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کو وہ جانتے ہیں، وہ کہ ہم اسی صورت میں جو ہے مسلمانوں پر غالب آئیں گے کہ ہم اپنا دین جو ہے، ہمارا اپنا جو ہے، اس کو نافذ کر دیں مسلمانوں کے ملکوں میں۔ تو آج کافر جو ہے وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں اپنے فتنے کو نافذ کر کے ہمارے خطوں میں، اور ہم ان کے مقابلے میں مغلوب ہیں، ہم ان کے مقابلے میں محکوم ہیں، ہم جو ہے ان کے غلام بن چکے ہیں۔ تو حقیقت جو ہے اس کو جو ہے قرآن و سنت کی صورت میں مان لینا چاہیے۔ جہالت پر ڈٹ کر جو ہے غصہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی دلیل کے مقابلے میں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطاعت و فرما برداری کر لینی چاہیے کہ واقعی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا فرقہ جو آسمانی دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور صرف خود نہیں عمل کرنے والے بلکہ اس کو نافذ کر کے تمام لوگوں کو جو ہے اس پر عمل کروانے والے ہیں، وہ ہیں جنتی فرقہ۔ اور جو اس کے مقابلے میں، آسمانی دین کے مقابلے میں لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ہیں، فرقے جو ہیں، خواہ وہ لوگ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، جنہوں نے بھی اللہ کے قرآن آسمانی دین کے مقابلے میں اپنے فرقے، اپنی کتابیں گھڑ لی ہیں، اپنے مذاہب بنا لیے ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اللہ کے فرقے کے ماننے والے، دین کے ماننے والے نہیں ہیں، تو یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ حقیقت بیان کر دی کہ جو لوگ میرے اور میرے نبی کے، میرے صحابہ کے دین پر چلنے والے ہیں، وہ ہیں جنتی۔
اور جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر نہیں چلنے والے، ان کے الٹ چلنے والے ہیں، وہ 72 کے 72 فرقے ہی جہنمی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین کے، آپ کا ان کی ایک بات سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ایک بات سے بھی۔ اور میں نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اگر آسمانی کتابیں جو ہے، تورات انجیل جو ہے، ان کو جو ہے اس دور میں ماننے کی اجازت نہیں ہے، کہ وہ متروک ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان قوموں نے ان کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے قرآن کے مطابق، تو وہ قابل عمل نہیں ہے، ان کی کسی بھی بات کو جو ہے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسرائیلیات کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ باتیں یا وہ روایتیں جو بنی اسرائیل بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، جو روایتیں یا جو باتیں جو ہے یہودی بیان کریں، بنی اسرائیل بیان کریں، ان کو نہ جھٹلاؤ اور نہ ان کی تصدیق کرو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ مشکوک ہیں۔ ان کو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا ہے۔ جب اللہ نے قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے اپنے قرآن میں، کہ انہوں نے اپنے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنی کتابوں کی عبارتوں کو تبدیل، ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے، تو عبارتیں بدلنے کی وجہ سے وہ کتابیں جو ہے مشکوک ہو چکی ہیں، اور مشکوک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبول نہیں کی ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنا آخری قرآن جو ہے کتاب جو ہے وہ اتار دی ہے۔ اب ان مشکوک کتابوں کی بجائے ہر بات ہم نے جو ہے زندگی کی وہ قرآن سے لینی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ہم ان کتابوں کی ایک بات بھی نہیں لے سکتے، حالانکہ وہ آسمان سے اترنے والی کتابیں ہیں۔ تو جب ہم آسمانی کتابیں جو وحی کے مقابلے میں ہیں، قرآن کی وحی کے مقابلے میں ہیں، اور جو کتابیں ان کے علاوہ جو کتابیں دنیا نے لکھی ہیں اپنے نظریات کی صورت میں، اپنی آراء کی صورت میں، اپنے گمانوں اور خیالات کے زیر اثر، ان کی باتیں جو ہے کیسے قابل قبول ہوں گی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تورات اور انجیل کی بات جو ہے ہم نہیں مان سکتے قرآن کے مقابلے میں، تو ان ادنا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے اپنے نظریات اور اپنے خیالات کی، ان پر ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور میرے صحابہ کے دین پر چلنے والا فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، باقی جو 72 ہیں 73 میں سے وہ سب جہنمی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آج دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا وہی خطہ ہے، وہی دین ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا محنت کر کے۔ آج وہ محنت جو ہے وہ زندہ ہے، عربوں کی ریاستوں میں وہ دین نافذ ہے آسمانی۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں کہ آسمانی دین نافذ کرنے والا جو ہے وہی فرقہ جنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام خطے جو ہیں مسلمانوں کے ملک، کسی ملک میں جو ہے اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ یہ ایمانداری سے یہ فیصلہ کر لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ نبی علیہ السلام والا خطہ جو ہے جزیرۃ العرب، جہاں آپ نے اور صحابہ کرام نے اسلام نافذ کیا تھا اور آج بھی نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا، اس کے مقابلے میں جتنے ملک بھی مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ہے، کہیں اسلام نافذ نہیں ہے، کہیں بھی اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ تو جب ان خطوں میں جو ہے ان لوگوں پر جو ہے کلمہ پڑھنے والوں پر جب آسمانی دین نافذ نہیں ہے، تو پھر جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ وہ تو آسمانی دین پر عمل ہی نہیں کرتے،
وہ تو یہود و نصارہ کی جمہوریت، شیطانی جمہوریت اور یہود و نصارہ کے فتنے پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کہاں سے آ جائے؟ وہ تو اللہ کے دین کے خلاف ہیں، وہ تو یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے جنت کیسے ہو گئی؟ جنت تو ان کے لیے ہے جو اللہ کے آسمانی دین، وہ دین جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن اور اس کی تفسیر کی صورت میں جو ہے جاری ہوا ہے، جو لوگ اس دین پر عمل کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، یہ ہے نبیوں کے ماننے والے، یہ ہیں جنتی لوگ۔ اور جنہوں نے جو ہے فرقے بنا کر اللہ کے آسمانی دین کی بجائے اپنے فرقوں کے مذاہب مسلط کیے یا کافروں کے فتنے مسلط کیے، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والصحابہ کرام کے ساتھ تو تعلق واسطہ ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ تو ان کے بالکل خلاف ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے جنتی فرقے کے خلاف ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر جنتی تو نہیں ہوں گے، وہ پھر جہنمی ہوں گے۔ اور کیا ہونا ہے انہوں نے؟ اور جرم ان کا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا۔ دیکھ لیں ہمارے ملک میں تمام فرقے جو ہیں وہ کافروں کے فتنے جو ہے اس کو مسلط کیے ہوئے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں دنیا میں، سب میں جو ہے یہ شیطانی جمہوریت، کافروں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط ہے؟ تو ان کو جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے برابر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ان کے بالکل الٹ ہیں۔ انہوں نے تو اپنے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا اور غالب کیا، اور یہ مسلمان ملک جو ہیں یہ تو یہود و نصارہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ظالم ہیں دنیا کے، جنہوں نے جو ہے کفر جو ہے مسلط کیا ہوا ہے، یہ مسلمان بھی کفر ہی مسلط کیے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا تعلق کافروں کے ساتھ ہوگا یا نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا؟ کافر جو ہے وہ بھی اپنا ایک فتنہ جو ہے اپنا بنایا ہوا وہ نافذ کریں، اور کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ بھی وہی فتنہ جو ہے مسلط کریں، تو پھر تعلق ان کا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے کیسے ہو گیا؟ وہ تو کافروں کا نظام جو ہے مسلط کر کے وہ تو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا انجام اور ٹھکانہ بھی کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ میری امت کے 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کافروں کا، ان سب فرقوں نے کافروں کے نظام کو مسلط کیا اللہ کی زمین پر، اپنی آنکھوں سے ایمانداری سے فیصلہ کرنے دیکھ کے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں سب ملکوں میں جو ہے یہ شیطانی جمہوریت اور کافروں کا فتنہ مسلط ہے، اور وہی سرزمین پاکیزہ ہے جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کفر و شرک بت پرستی سے پاک کر کے وہاں پر مکمل دین نافذ کیا تھا۔ وہ آج بھی وہ محنت جو ہے وہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہے، کوئی امت، کوئی ملک یہ نہ کہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام نافذ کرنا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی جو وضاحت ہے، فرمان ہے، بالکل 100% ہے۔ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس دین کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں جو ہے نافذ کیا تھا، آج بھی وہاں دین نافذ ہے، اور اسی فرقے کو نبی علیہ السلام نے جو ہے جنتی قرار دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے والا فرقہ جو ہے وہی جنتی ہے، اور جو اس کے علاوہ کافروں کے فتنوں کو مسلط کیا ہے وہ سب کے سب جہنمی ہے۔ تو آج کے حالات و واقعات ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا بڑا ہی آسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محنت، جس خطے میں نفاذ اسلام کی محنت آج بھی زندہ ہے، وہی فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور جہاں اسلام کے نفاذ کی بجائے کافروں کا فتنہ نافذ ہے وہ سب کے سب جو ہے ملک
خطے جو ہے وہ سب کے سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں کافروں کے فتنے کی وجہ سے۔ اسلام کے مقابلے میں کافروں کے نظام کو مسلط کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ان کو کوئی دھکیل نہیں رہا، کوئی ان پر جو ہے جھوٹ نہیں لگا رہا، وہ اپنی مرضی سے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے خود جو ہے وہ کافروں کی طرف، کافروں کی فرما برداری کر کے جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں نے اللہ کے حکم سے بیان کیا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس حقیقت کو کہ فرقہ جو جنتی فرقہ جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا فرقہ ہے وہ وہی ہے جو آج بھی اللہ کے آسمانی دین کو مکمل طور پر نافذ کیے ہوئے ہے، اور وہ سب کے سب فرقے جو ہے وہ جہنمی ہیں جنہوں نے آسمانی دین کے نفاذ کی بجائے انہوں نے کافروں کے فتنے کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے بے شمار فتنے جو ہے وہ قائم کر دیے، بلکہ ان کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہمیں جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں حق کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں فرقوں سے جو ہے علیحدہ ہو کر جو ہے فرقوں کی تائید کی بجائے ہمیں فرقوں سے علیحدہ ہو کر سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے جو ہے کون سا فرقہ بنایا ہے، کس دین پر وہ چلے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم جو ہے کس فرقے میں ہیں، اور کس دین کو جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں ہم جو ہے مسلط کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ اور یہ ایسا جرم ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا جس کی معافی نہیں ہے۔ گمراہی جو ہے ایسا جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے دوسرے پارے میں فرمایا ہے کہ جب تک وہ لوگ جو ہے جن کو گمراہ کیا ہے حق چھپا کر، جب تک وہ لوگ جو ہے وہ اس حق کو بینوا اصلہ و بینوا، جب وہ تک اس حق کو بیان نہیں کریں گے جن کو گمراہ کیا ان کے سامنے کہ حق یہ ہے، ہم نے تمہیں جھوٹ کے ذریعے باطل کے ذریعے گمراہ کیا تھا، سن لو حق یہ ہے اور اس حق سے اپنی اصلاح کر لو، پھر ایسے لوگوں کی جو ہے اللہ توبہ قبول کر لے گا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا لیکن اس کے بعد لوگوں کو جو ہے حق بتا دیا، حق راستہ بتا دیا کہ لوگوں ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، ہمیں حق کا نہیں پتہ تھا، اب حق کا پتہ چل گیا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حق کو قبول کر لو اور اپنی اصلاح کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری غلطی اور ہماری غلطی کو معاف کر دے۔ یہ ہے طریقہ۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو جن کو گمراہ کرے گا ان کے سب گناہوں کا بوجھ جو ہے اس اکیلے کی جو ہے کندھوں پر جو ہے پیٹھ پر رکھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔